نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو الضحیٰ ٹی وی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت اہم وظیفہ لے کر آیا ہوں، ایسا وظیفہ جس کے اہتمام سے اور جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہر مقصد میں کامیابی عطا فرماتے ہیں، ہر جائز مقصد میں کامیابی آدمی کو مل جاتی ہے۔ وظیفہ بتانے سے قبل اگر آپ نئے ساتھی ہیں، ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا تعلق ہمیشہ رہے اور ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ وظیفہ یہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھنی ہے، پھر 11 مرتبہ کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ لیں، اس کے بعد 16,641 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے، 16,641 مرتبہ یا لطیفو کا ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں 11 مرتبہ دوبارہ درود شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ بہت زیادہ اور بہت تیز ترین یہ وظیفہ ہے اور بہت جلدی اثر رکھنے والا یہ وظیفہ ہے، تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اس مقصد میں اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم وظائف بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں وظیفے کا اثر نہیں ہوتا یا ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ کوئی بھی کام ہو اسے جب تک ان کی شرائط کے مطابق نہ کیا جائے وہ کام وجود میں نہیں آتا۔ جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی چلانے کی شرائط میں سے یہ ہے کہ آپ کو گاڑی چلانے آتی ہو اور اس کے بعد گاڑی کے اندر ایندھن ہو، پٹرول ہو اور اس کا آئل پورا ہو، یہ ساری چیزیں ہیں، گاڑی ٹھیک ہو۔ تو جب یہ شرائط ہوں گی تو آپ گاڑی چلائیں گے، آپ چلا سکیں گے۔ آپ بہت اچھے ماہر ہیں گاڑی چلانے کے، لیکن گاڑی کے اندر ایندھن نہیں ہے، پٹرول نہیں ہے، گاڑی نہیں چلے گی۔ کیوں؟ ایک شرط اس میں ناقص ہے، شرط کے مطابق نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بھی عمل بغیر شرط کے اس کا اثر نہیں ہوتا، چاہے آپ جتنا مرضی جتنا لمبا عمل کر دیں، اثر تبھی کرے گا جب اس کی شرائط کے مطابق وہ عمل کیا جائے گا۔ تو بھائی وظائف کے اندر کامیابی کے لیے اس کی شرائط کو بھی جاننا ضروری ہے۔ ان کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کامل یقین کے ساتھ وہ وظیفہ کیا جائے۔ ایک ہے آپ یا لطیفو پڑھ رہے، کوئی یقین نہیں ہے تو اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ یقین کے ساتھ آپ پڑھیں۔ دوسرے نمبر پر توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ یہ وظائف جو ہوتی ہیں یہ دعائیں ہوتی ہیں۔ کسی بڑے کے پاس جائیں آپ
کچھ لینا ہو، اس کی طرف توجہ نہ ہو، آپ اپنے کام میں لگے ہوں، تو ظاہر بات ہے جب ایک بندے کو توجہ ہی نہیں ہے تو اس کو وہ کیا کچھ دے گا؟ آپ کسی استاد کے پاس، کسی بڑے کے پاس آپ جاتے ہیں، اس سے کچھ پوچھتے ہیں یا کچھ طلب کرتے ہیں اور لگے ہوئے ہیں آپ موبائل کے ساتھ، آپ کی توجہ ہے نہیں اس کی طرف، تو ظاہر بات ہے وہ بھی پھر آپ کو، جب آپ توجہ نہیں کریں گے تو وہ بھی توجہ نہیں کرے گا۔ تو آپ حکم الحاکمین کے سامنے آ کر دعا مانگتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، اور آپ کی توجہ نہ ہو تو پھر اس وظیفے کا اثر نہیں ہوتا۔ تو سب سے ضروری اور لازمی چیز یہ ہے کہ آپ یقین کے ساتھ کریں، یہ شرط ہے، اور اس کے بعد توجہ کے ساتھ وہ عمل کریں، توجہ اللہ کی طرف ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ رزق حلال کا اہتمام کریں۔ ایک بندے کا رزق حلال ہی نہیں ہے، حرام کے اوپر اس کی آمدن ہے، سارا رزق اس کا حرام پہ آ رہا ہے، اس کا اثر نہیں ہوگا، وہ 100 وظیفے کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص کسی بیابان جنگل میں گم ہو جاتا ہے، اس سے سب ساز و سامان اس کا لٹ جاتا ہے، سواری بھی نکل جاتی ہے اس سے، اور ایسی حالت میں جب وہ اللہ اللہ کرتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا حرام کا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی ایسے عالم میں جب موت قریب ہے، کچھ ساز و سامان نہیں، پیاس لگی ہے، بھوکا ہے، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے نا اس اللہ کو، اس کی پکار کو قبول نہیں فرماتے، کیونکہ اس کے پیٹ میں جو لقمہ ہوتا ہے وہ حرام کا ہوتا ہے، اس کا جو لباس ہوتا ہے وہ حرام کا ہوتا ہے۔ تو وظائف میں کامیابی کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ کھانا پینا اور مال اور جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں وہ حلال کا ہو۔ اس کے بعد فرائض کا اہتمام ہو۔ فرائض کا بالکل اہتمام نہیں ہوتا، نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا، روزے کا اہتمام نہیں ہے، حج کا اہتمام نہیں ہے، اگر فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو اس کا اہتمام نہیں ہے، ایسی صورت میں وظائف کارآمد نہیں ہوں گے، ان کا بھی آپ اہتمام کریں، یہ بھی اس کی شرائط میں سے ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ جو بندہ گناہوں سے نہیں بچاتا اس کے وظائف بھی کام نہیں کرتے۔ اس کے بعد جو وظائف آپ کر رہے ہیں اس کی شرعاً اجازت ہے یا نہیں؟ کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ غیر شرعی وظیفہ کوئی کر رہے ہیں۔ بہت سارے یوٹیوب پہ چینل بنے ہوئے ہیں، اکثر میں نے دیکھا غیر شرعی جو ہے نا وظائف بتلا رہے ہوتے ہیں۔ سادہ لوگ جو ہے انسان اور آدمی ان وظائف کو کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ یہ شریعت میں اس کی اجازت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو ایسے وظائف جن کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، شرکیہ کلمات ہیں ان میں، اس سے اجتناب کرنا ہے، ان کا پھر الٹا اثر ہوتا ہے، وہ شیطانی وظائف ہوتے ہیں۔ اس لیے روحانی وظائف آپ کریں، اللہ کے نام ہیں، اسماء الحسنی ہیں، اور جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں وہ کریں، لیکن ان شرائط کے ساتھ آپ کریں۔ جب شرائط کے ساتھ آپ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان وظائف کے اندر تاثیر رکھیں گے اور آپ کے کام جلد سے جلد ہوں گے۔ تو یہ ایک اہم وظیفہ آپ کو بتلایا ہے، یا لطیفوں کا ایک دفعہ دوبارہ آپ سماعت فرمائیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھنے ہیں، اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھنی ہے، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، پھر 16,641 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو ضرور آپ مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔